إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا من سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطيع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم رب زدنا علما رب زدنا علما رب زدنا علما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله فإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم हर किस्म की हमद व सना अल्लाह वहदहु ला शरीक की ज़ाते बरकत के लिए खास अनगिनत लातादाद और बेशुमार दरूद व सलाम हो आक़ाए कायनात सरवरे कायनात इमाम कायनात इमामुना फिद दुनिया व इमामुना फिल आखिरा जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात गिरामी पे अल्लाह जल्ल जलालहू की लाखों नहीं करोड़ों नहीं बल्कि बेशुमार तादाद और बेहद हिसाब रहमत नाजिल हो उन पाक अफूफे कुफिया पे कि जिनकी शब रोज की मेहनत की बदौलत आज तकरीबन 1,500 साल का तवील तरीन अरसा गुजरने के बावजूद भी
اللہ کا دین ہمارے درمیان بالکل صحیح و سالم اور موجود ہے۔ وہ بات نصوص قدسیہ صاحب شراب صلی اللہ علیہ وسلم کے شاگرد حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی پاک عقیدہ اور اکثر جماعت ہو یا ان کے شاگرد تابعین اعلام ہو، تبع تابعین ہو، محدثین اعلام ہو، ائمہ کرام ہو، فقہاء اعلام ہو، مجتہدین اسلام ہو، محققین اسلام ہو، منصرین اسلام ہو، مصنفین اسلام ہو، شعراء اسلام ہو، بزرگان دین ہو، شعراء اسلام ہو، بزرگان دین ہو، صوفیاء اسلام ہو، مجاہدین اسلام ہو یا شہداء اسلام، اے مولا کریم، اے مقلب القلوب، اے دلوں کے بھید کو جاننے والے، جس نے بھی تیرے دین حدیث کی خاطر خلوص سے نیت سے جو بھی محنت کی ہو، اس کی اس محنت و کاوش کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرماتے ہوئے ان کے لیے گوشہ آخرت بنانے کے ساتھ ساتھ ان کے لیے ذریعہ نجات بنانے کے ساتھ ساتھ ہم خاکساروں کو، ہم گناہ گاروں کو، ہم سیاستکاروں کو ان کے نقشہ قدم پہ چلنے کی توفیق عطا فرما، آمین یا رب العالمین۔ بعد الحمد للہ حضرات سامعین مکرم، امت پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کچھ حقوق ہیں کہ جن کی ادائیگی بالالتزام کرنے کا حکم اللہ جلال والاکرام نے ارشاد فرمایا۔ کئی ایک حقوق ہیں جیسے کہ آپ علیہ السلام کی عزت و تکریم کی جائے، نبی علیہ السلام پہ ایمان لایا جائے، یہ اولین اور بنیادی شرط ہے کہ آپ علیہ السلام پہ ایمان لایا جائے۔ ایمان کے ساتھ آپ علیہ السلام کی عزت و تکریم کی جائے، اور پھر نبی علیہ السلام کی نصرت و مدد کی جائے، آپ علیہ السلام پہ حق ہر حکم پہ سر تسلیم خم کیا جائے کہ نبی علیہ السلام کی بات کو ہی قول فیصل قرار دیا جائے۔ اور اس سے آگے چلیے، امت پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ بھی حقوق ہیں کہ امت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس و حرمت کے حفاظت کرے۔ امت پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ بھی حق ہے کہ امت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت اور ختم نبوت کا تحفظ بھی کرے۔ اسی طرح اور بھی دیگر حقوق اللہ ذو الجلال والاکرام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امت پہ لاگو کر رکھے ہیں، جن کو امت نے ہر صورت ادا کرنا ہے، تبھی ان کے ایمان کی تکمیل ہو سکتی ہے، تبھی ان کا ایمان کامل ہو سکتا ہے۔ انہی حقوق میں سے ایک اہم اور بڑا حق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، جو آج کا خطبہ جمعۃ المبارک بھی، جسے ہم نے آج کا خطبہ جمعۃ المبارک بھی بنایا ہے، اور وہ حق ہے رسول اللہ علیہ السلام پہ درود و سلام پڑھا جائے۔ آپ علیہ السلام پہ درود و سلام بھیجا جائے۔ اللہ ذو الجلال والاکرام نے ارشاد فرمایا سورہ احزاب میں، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ فرمایا اللہ اور اس کے فرشتے اپنے پیارے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ سلامتی بھیجتے ہیں۔ اس لیے یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان کا دعویٰ کرنے والوں، خود کو مومن کہلوانے والوں، اپنے آپ کو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی اور غلام کہلوانے والوں، اپنے آپ کو آقا دو جہاں علیہ السلام کا امتی اور غلام گرداننے والوں،
सल्लु अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा, तुम भी कसरत से आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम पे कसरत से दुरूद व सलाम भेजा करो। हज़रात सामईन, जब सहाबाए किराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमाइन ने यह आयत समाअत फरमाई, आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम से पूछने लगे, अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम, आप पे सलाम भेजने का अंदाज तो हमें पता है, आप पे सलाम भेजने का तरीका तो हम जानते हैं कि नमाज में भी आखिरी तशहुद में हम आप पे सलाम भेजते हैं, अत्तहियातु लिल्लाहि वस्सलावातु वत्तय्यिबात अस्सलामु अलैका अय्युहन नबिय्यु, और इसके आगे चलते हुए आक़ाए कायनात अलैहिस्सलातु वस्सलाम सलाम का अंदाज तो हम जानते हैं, लेकिन दरूद ये क्या है? दरूद किस अंदाज में, किन अल्फाज में आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम पे भेजा जाए कि जो अल्लाह की बारगाह में शर्फ़े कबूलियत पा सके? तो आक़ाए कायनात अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, तुम यूं कहा करो। फिर आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने दरूद शरीफ पढ़ के सुनाया, वही दरूद जिसे दरूद इब्राहिमी कहा जाता है। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहिम व अला आलि इब्राहिम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहिम व अला आलि इब्राहिम इन्नका हमीदुम मजीद। आक़ाए कायनात अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने ये दरूद शरीफ पढ़ के सहाबाए किराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमाइन को बतलाया कि मुझ पे दरूद भेजने का अंदाज, मुझ पे दरूद भेजने का तरीका यह है कि तुम इन अल्फाज और इस अंदाज में मुझ पे दरूद भेजा करो। हज़रात, और भी अहादीस में दरूद भेजने के और भी अल्फाज मनकूल हैं, सही अहादीस में मौजूद हैं। बिलाशुबा एक से ज़ायद दरूद सही अहादीस में, अहादीस के ज़ख़ीरे में, अहादीस की कुतुब में मौजूद है, लेकिन उनमें सबसे अफजल, सबसे बेहतरीन, सबसे उम्दा और सबसे नफीस दरूद अगर कोई है तो वो यही दरूद इब्राहिमी है। इसी को फजीलत अल्लाह जुल जलाल वल इकराम ने दी है। यही बरकत वाले अल्फाज हैं, इन्हीं अल्फाज के जरिए ही अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम पे दरूद व सलाम हमें भेजना चाहिए, क्योंकि इन अल्फाज के साथ दरूद व सलाम भेजने का हुक्म अल्लाह जुल जलाल वल इकराम के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने खुद सहाबाए किराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमाइन को सिखलाया है। और आप जानते हैं कि अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम अल्लाह के हुक्म के बगैर नहीं बोलते, अपनी ज़ुबान अतहर से वही के बगैर कोई लफ्ज़ अदा नहीं करते। मा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्युन यूहा। अल्लाह के रसूल वही अल्फाज ज़ुबान हाल से दोहराते हैं, वही अल्फाज अदा करते हैं जिनका अल्लाह जुल जलाल वल इकराम उनको हुक्म देते हैं। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम से जब सहाबाए किराम ने पूछा, अल्लाह के रसूल दरूद किन अल्फाज से किस अंदाज में भेजे, तो आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने यही दरूद इब्राहिमी पढ़ के सुनाया। इसलिए हज़रात, ये सबसे बेहतरीन दरूद आक़ाए कायनात अलैहिस्सलातु वस्सलाम पे भेजने का अंदाज यही है, और ये उस उम्मत का हक भी है, इस उम्मत का हक भी है कि वह आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम पे दरूद व सलाम भेजती रहे, मोहब्बत करते हुए, अकीदत से, एहतराम से आक़ाए कायनात अलैहिस्सलातु वस्सलाम पे कसरत से दरूद व सलाम भेजा जाए। कि हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाहु ताला अन्हु बयान फरमाते हैं कि रसूल मुकर्रम अलैहिस्सलातु वस्सलाम अन्ना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाल मन सल्ला अलैहि मर्रतन औ कमा क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन सल्ला अलैहि वाहिदतन सल्लल्लाहु अलैहि अशरा। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम इरशाद फरमा रहे, हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाहु ताला अन्हु बयान फरमाते, सही बुखारी और मुस्लिम की रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मन सल्ला अलैहि मर्रतन,
جس شخص نے ایک مرتبہ مجھ پہ درود و سلام بھیجا، اور ایک روایت میں آتا ہے من صلی علیہ واحدۃ، کہ جس شخص نے مجھ پہ ایک مرتبہ درود و سلام بھیجا، صلی اللہ علیہ عشر صلوات عشرا، اللہ ذوالجلال والاکرام اس پہ 10 مرتبہ سلامتی بھیجتے ہیں۔ اسی طرح حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، بخاری و مسلم کی یہ بھی روایت، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من صلی علیہ واحدۃ صلی اللہ علیہ عشر صلوات وحط عنہ عشر خطیئات ورفع عشر درجات، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس شخص نے مجھ پہ ایک مرتبہ درود و سلام بھیجا، اللہ ذوالجلال والاکرام اس پہ 10 مرتبہ سلامتی بھیجتے ہیں، وحط عنہ عشر، اور اللہ ذوالجلال والاکرام اس سے 10 گناہ اس کے مٹا دیتے ہیں، ورفع عشر درجات، اور اللہ ذوالجلال والاکرام اس ایک مرتبہ درود و سلام بھیجنے کی بدولت انسان کے نامہ اعمال سے 10 گناہوں کو بھی مٹا دیتے ہیں، اور 10 انسان کے درجات کو بھی بلند کر دیا جاتا ہے۔ حضرات، یہ آقا کائنات علیہ الصلاۃ والسلام پہ درود بھیجنے کی فضیلت کا مقام ہے، اور یہ امت کا حق بھی بنتا ہے کہ اگر امت اپنے پیارے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت رکھتی ہے، عقیدت رکھتی ہے، تو پھر آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے اتباع کرتے ہوئے، آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی پیروی کرتے ہوئے آپ علیہ الصلاۃ والسلام پہ درود السلام بھی کثرت سے بھیجے، کہ درود السلام بھیجنا یہ اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام کی سے قربت کا باعث بنتا ہے، کہ رسول اللہ علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اول الناس بی یوم القیامت، اول الناس بی یوم القیامت اکثرهم علی الصلاۃ، قیامت کے روز میرے قریب ترین اگر کوئی لوگ ہوں گے وہ وہی ہوں گے جو مجھ پہ کثرت سے درود السلام بھیجنے والے ہوں گے۔ قیامت کے روز اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام کی مصاحبت انہی کو نصیب ہوگی جو اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام پہ کثرت سے درود و سلام بیچتے ہیں۔ حضرات، درود و سلام کے کئی ایک فوائد ہیں۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام سے عقیدت و محبت کا مظہر بھی ہے، عقیدت و محبت کا اظہار بھی ہے، اور باعث برکت بھی ہے۔ اللہ ذوالجلال والاکرام درود و سلام کی بدولت انسان کے نامہ اعمال سے گناہوں کو بھی مٹا دیتے ہیں۔ ذوالجلال والاکرام درود و سلام کی بدولت انسان کے درجات بھی بلند فرما دیتے ہیں۔ ذوالجلال والاکرام درود و سلام کی بدولت انسان کو آقا کائنات علیہ الصلاۃ والسلام کا قرب بھی عطا فرماتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ درود و سلام جو ہے اس کے کئی ایک فوائد میں سے یہ بھی فائدہ ہے کہ یہ دکھوں کا، انسان کی تکلیفوں کا، مصیبتوں کا مداوا بن جاتا ہے۔ اللہ ذوالجلال والاکرام درود و سلام کی بدولت انسان سے اس کی تکالیف کو دور فرما دیتے ہیں۔ درود و سلام کی کثرت کی بدولت، درود و سلام پڑھنے کی بدولت، آقا کائنات علیہ الصلاۃ والسلام پہ درود و سلام بھیجنے کی بدولت اللہ ذوالجلال والاکرام انسان کے دکھوں، غموں اور گناہوں کی بخشش کا ذریعہ بنا دیتے ہیں۔ کہ آقا کائنات علیہ الصلاۃ والسلام کے پاس حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ آتے ہیں، اور آ کے آپ علیہ الصلاۃ والسلام سے مخاطب ہوتے ہیں، اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام میں آپ پہ درود و سلام بیچتا ہوں جب مجھے کسی چیز کی ضرورت ہوتی ہے، جب مجھے کسی چیز کی حاجت ہوتی ہے، میں اللہ کے سامنے آ جاتا ہوں، اللہ کے دربار میں حاضر ہو جاتا ہوں، اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا لیتا ہوں، دامن اٹھا لیتا ہوں، جولی اٹھا لیتا ہوں، اللہ سے مانگنا شروع کر دیتا ہوں۔ آقا کائنات علیہ الصلاۃ والسلام پوچھتے ہیں دعا کا انداز کیا ہوتا ہے؟ حضرت ابی بن کعب
رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں اللہ کے رسول علیہ السلام میں دعا کے وقت کو تقسیم کرتا ہوں اور دعا کے وقت کے ایک حصے کو آپ علیہ اللہ ذوالجلال والاکرام کی ثنا میں صرف کرتا ہوں، دعا کے وقت کے ایک حصے کو آپ علیہ السلام پہ درود و سلام بھیجنے میں وقت کرتا ہوں، اور ایک حصہ جو وقت کا ہوتا ہے اس میں اللہ ذوالجلال والاکرام سے جو بھی مانگنا ہوتا ہے، جو بھی ضرورت ہوتی ہے، اللہ ذوالجلال والاکرام سے التجا کرتا ہوں، مانگتا ہوں۔ آقا کائنات علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کتنا پڑھتے ہو؟ فرمایا جو تہائی پڑھتا ہوں۔ فرمایا اس سے زیادہ کر لے تم سے تمہارے لیے بہتر ہوگا۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں اللہ کے رسول علیہ السلام میں آدھا حصہ اپنے وقت کا آدھا حصہ آپ علیہ السلام پہ درود و سلام بھیجنے پہ صرف کیا کروں گا۔ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں یہ انداز ٹھیک ہے لیکن اگر تم اس سے بھی زیادہ کر لو تمہارے لیے یہ بھی بہتر ہوگا۔ آقا کائنات علیہ السلام کے اس فرمان پہ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں میں 2/3 حصے اپنے وقت دعا کے وقت کے آپ علیہ السلام پہ درود و سلام بھیجنے میں صرف کرتا رہوں گا۔ آقا کائنات علیہ السلام نے ارشاد فرمایا یہ انداز بھی ٹھیک ہے لیکن اگر تم اس سے بھی زیادہ اپنے وقت کو دعا کے وقت کو درود و سلام پہ صرف کر دو یہ تمہارے لیے اور بھی زیادہ ہوگا۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں اللہ کے رسول علیہ السلام اگر ایسی بات ہے میں اپنی ضروریات کو چھوڑ دوں گا، میں اپنی تمناؤں کو بلا دوں گا، میں اپنی آرزوؤں کو پسے پشت ڈال دوں گا۔ جب بھی کوئی مصیبت ہوگی، جب بھی کوئی تکلیف ہوگی یا جب بھی کوئی ضرورت ہوگی، جب بھی کوئی مانگنا ہوگا اللہ کے حضور آ جاؤں گا، دستے دعا اٹھا لوں گا اور آپ علیہ السلام پہ درود و سلام بھیجنا شروع کر دوں گا۔ اپنی پوری دعا کا وقت جو ہوگا وہ آپ علیہ السلام پہ درود و سلام ہی بھیجتا رہوں گا، اپنے لیے کچھ بھی نہیں مانگوں گا، اپنی ضروریات کا کوئی یاد تلک نہیں کروں گا۔ آقا کائنات علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اذن تکفى همك ويغفر لك ذنبك، اگر تم ایسے ہی کرو گے اپنی دعا کے پورے وقت کو درود و سلام پہ صرف کرتے رہو گے اللہ ذوالجلال والاکرام اس کی بدولت اذن تکفى همك تمہاری مصیبتوں کو تم سے دور فرما دے گا، تمہارے غموں کو تم سے دور کر دے گا، تمہاری ضروریات کو تمہارے پوری فرما دے گا۔ وَيَغْفِرُ لَكَ ذَنْبُكَ، اور اسی درود و سلام کی بدولت اللہ ذوالجلال والاکرام تمہارے گناہوں کو بھی مٹا دے گا، تمہارے لیے بخشش کا بھی سامان بن جائے گا۔ حضرات یہ درود و سلام کی فضیلت، یہ درود و سلام کا مقام، یہ درود و سلام کی عظمت کہ اللہ کے رسول علیہ السلام سے پوچھنے والا پوچھتا ہے کتنا درود بھیجوں؟ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں اپنے وقت کا دورانیہ بتلاؤ۔ آپ وہ عرض کرتا ہے 1/4 حصہ دعا کے وقت کا 1/4 حصہ درود و سلام پہ وقف کرتا ہوں۔ آقا کائنات علیہ السلام نے فرمایا اور بھی مزید بڑھا لے، وہ کہنے لگا اللہ کے رسول علیہ السلام نصف حصہ آپ علیہ السلام پہ درود و سلام بیچتا رہوں گا۔ آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اور بھی بڑھا لے تمہارے لیے بہتر ہوگا۔ وہ کہتے ہیں اللہ کے رسول علیہ السلام میں اپنی دعا کے وقت کے 2/3 حصے آپ علیہ السلام پہ درود و سلام بیچنے میں وقف کرتا رہوں گا۔ آقا کائنات علیہ السلام نے ارشاد فرمایا بہترین انداز ہے عقیدت کا، بہترین انداز ہے محبت کا، لیکن اس سے بھی زیادہ وقت کو اگر تم صرف کرو گے درود و سلام پہ تمہارے لیے بہتر ہوگا۔ بالآخر وہ کہنے لگا آقا کائنات علیہ السلام میں اپنی پریشانیوں کو پسے پشت ڈال کے، اپنی ضروریات کو پسے پشت رکھ کے صرف اور صرف آپ علیہ السلام پہ درود و سلام ہی بھیجتا رہوں گا، درود و سلام ہی بھیجتا چلا جاؤں گا۔ اللہ کے رسول علیہ السلام ارشاد فرماتے اذن تکفى همك ويغفر لك ذنبك، اگر تم ایسے ہی کرو گے درود و سلام ہی بھیجتے رہو گے اللہ ذوالجلال والاکرام تمہاری پریشانیوں کو بھی مٹا دے گا، تمہاری بخشش تمہارے گناہوں کو بھی مٹا دے گا۔ حضرات یہ درود و سلام بھیجنے کا فائدہ کہ جہاں پہ انسان کا ایمان تازہ ہوتا ہے
جہاں پہ انسان کی عقیدت کا اظہار ہوتا ہے، جہاں پہ انسان کی اپنے پیارے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا اظہار ہوتا ہے، وہیں پہ اللہ ذوالجلال والاکرام انسان کی پریشانیوں کو بھی درود و سلام کی بدولت دور فرماتے ہیں۔ وہیں پہ اللہ ذوالجلال والاکرام درود و سلام ہی کی بدولت انسان کے گناہوں کو بھی مٹا دیتے ہیں۔ اللہ ذوالجلال والاکرام بن مانگے درود و سلام کی بدولت بن مانگے انسان کی ضروریات پوری فرما دیتے ہیں، اور بن مانگے اللہ ذوالجلال والاکرام انسان کو نوازتے چلے جاتے ہیں۔ انسان اگر اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام پہ درود پڑھنے والا ہو، حضرات درود شریف جب بھی موقع ملے، جب بھی فرصت ملے، جب بھی یاد آئے، جب بھی ذہن میں آئے، اسی وقت اپنی زبان سے درود و سلام پڑھنا چاہیے۔ لیکن درود و سلام پڑھنے کچھ مواقع بھی ہیں، کچھ خاص مواقع بھی ہیں جن میں درود و سلام پڑھنا افضل اور اشرف ہے۔ ان میں ایک موقع یہ بھی ہے کہ اذان کے بعد، دعا سے پہلے، اقامت میں، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ صبح اور شام 10 مرتبہ آقا کائنات علیہ الصلوۃ والسلام پہ درود و سلام پڑھا جائے۔ اس کے ساتھ جمعہ کے روز درود و سلام پڑھنے کی خاص تاکید ہے، خاص تاکید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی ہے جمعہ کے روز درود و سلام پڑھنے کی۔ کیوں؟ اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا صلاۃ امتی تعرض علی فی کل یوم جمعہ فمن کان اکثرهم علی صلاۃ کان اقربهم منی منزلا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں صلاۃ امتی تعرض علی فی کل یوم جمعہ، ہر جمعے کے روز میری امت کے درود و سلام مجھ پہ پیش کیے جاتے ہیں۔ فمن کان اکثرهم علی صلاۃ، پھر جو مجھ پہ زیادہ اور کثرت سے درود و سلام بھیجنے والا ہوتا ہے، کان اقربهم منی منزلا، وہ اس کی منزل میرے زیادہ قریب کر دی جاتی ہے، وہ منزلت میں میرے زیادہ قریب ہو جاتا ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ جب بھی موقع ملے، جب بھی فرصت ملے، جب بھی فراغت نصیب ہو، اپنی زبان سے آقا کائنات علیہ الصلوۃ والسلام پہ درود و سلام بھیجنا شروع کر دیا کرے۔ حضرات درود و سلام یہ جمعہ کے روز بالخصوص درود و سلام بھیجنا ہے، اور اس کو زندگی کا معمول اور حرز جان بنا لیجئے کہ جمعہ کے روز اپنے تمام قسم کے مشغولات کو چھوڑتے ہوئے، تمام قسم کی مصروفیات کے باوجود، اپنے امور کو سر انجام دیتے ہوئے بھی اپنی زبان حال سے آقا کائنات علیہ الصلوۃ والسلام پہ درود و سلام پڑھتے رہا کریے۔ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے درود و سلام کی فضیلت و بیان فرما دی کہ جو شخص ایک مرتبہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام پہ درود و سلام بھیجتا ہے، اللہ ذوالجلال والاکرام 10 مرتبہ اس پہ سلامتی بھیجتے ہیں، 10 گناہوں کو اس کے مٹا دیتے ہیں، 10 درجات کو اس کے بلند کر دیا جاتا ہے۔ منزلت میں جو کثرت سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود و سلام بھیجتا ہے، اللہ ذوالجلال والاکرام اسے آقا کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کے قرب کے لیے منتخب فرما لیتے ہیں، اور جو کثرت سے رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام پہ درود و سلام بھیجتا ہے، اللہ ذوالجلال والاکرام اس کی پریشانیوں کو، اس کی مصیبتوں کو دور فرما دیتے ہیں، اور اللہ ذوالجلال والاکرام درود و سلام کی بدولت انسان کو بن مانگے عطا کرتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام نے بد دعا بھی فرمائی ہے۔ کس کے لیے؟ حضرات ذرا تصور کیجئے، وہ ہستی، وہ پیغمبر کہ جو رحمت للعالمین ہے، وہ پیغمبر کہ جس نے کبھی اپنی ذات کے، اپنے لیے انتقام نہیں لیا، کبھی کسی کا برا نہیں چاہا، کبھی کسی کے بارے میں برا نہیں سوچا، لوگوں نے کیا کچھ نہیں کیا، ظلم و ستم کے کون سے پہاڑ جو رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام پہ گرائے نہیں گئے، لیکن آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر بھی صبر کا اظہار کرتے ہوئے
اللہ سے ان کے حق میں دعا ہی کی ہے، اور اللہ ذوالجلال والاکرام کی مرضی ہے، دعا قبول کرتے ہیں نہیں کرتے۔ آقا کائنات علیہ الصلوۃ والسلام نے اہل مکہ کے لیے، اہل مکہ نے کون سے ظلم نہیں کیے تھے؟ طائف کے ہیں، طائف والوں نے کون سے ظلم نہیں کیے تھے؟ فرشتہ بھی آ گیا تھا، حکم دیجئے دو پہاڑوں کے درمیان پسل کے رکھ دیا جائے، فرمایا نہیں، تب بھی بد دعا نہیں کی۔ لیکن یہاں پہ رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں راغب عنف رجل راغب عنف رجل ذکرت عنده فلم يصلي علی، رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام نے یہاں پہ بد دعا فرمائی ہے اس شخص کے لیے، راغب عنف رجل، اس شخص کی خاک، اس شخص کی ناک خاک آلود ہو، ذکر عنده، جس کے سامنے آقا کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کا تذکرہ کیا جائے، یا جس کے سامنے آقا کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کا نام نامی اس میں غرامی لیا جائے، فلم یصلی علیہ، آقا کائنات علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں میرا نام سننے کے باوجود، میرا تذکرہ سننے کے باوجود جو شخص مجھ پہ درود و سلام نہیں بھیجتا، اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے اس شخص کے لیے بد دعا فرمائی ہے۔ اور حضرات، اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی شان سے آپ واقف، اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کے مقام سے آپ واقف، دنیا جانتی اللہ کے آخری پیغمبر، محبوب ترین پیغمبر ہے۔ اللہ ذوالجلال والاکرام اپنے پیارے پیغمبر کی ہر دعا کو قبول فرماتے ہیں۔ اگر اللہ ذوالجلال والاکرام اپنے پیغمبر کی ہر دعا کو قبول فرماتے ہیں، پھر اپنے پیغمبر کی بد دعا کو کیوں نہیں قبول فرمائیں گے؟ بد دعا بھی قبول فرمائی جا سکتی ہے حضرات۔ اس لیے رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام نے کی بد دعا سے بچنے کا انداز انسان کو چاہیے، اگر ایمان رکھتا ہے، اگر خود کو مومن کہلاتا ہے، اگر آقا کائنات علیہ الصلوۃ والسلام پہ ایمان رکھنے والا ہے، پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام پہ کثرت سے درود و سلام بھی بھیجا کرے۔ جب بھی اس کے سامنے، اس کی مجلس میں، اس کی سماعتوں سے آقا کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کا نام نامی اس میں غرامی ٹکراتا ہے تو اسے درود و سلام پڑھنا چاہیے۔ ایک مرتبہ رسول مکرم علیہ الصلوۃ والسلام، مشہور حدیث ہے، ممبر پہ چڑھے ہیں، پہلی سیڑھی پہ قدم رکھا ہے، آمین کہا ہے، دوسری سیڑھی پہ قدم رکھا ہے، آمین کہا ہے، تیسری سیڑھی پہ قدم رکھا ہے، آمین کہا ہے۔ صحابہ کرام حیران ہے، معمول سے ہٹ کے یہ عمل ان کو نظر آ رہا ہے۔ خطبے کے بعد پوچھ ہی لیا اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام، آج آپ نے ایک معمول سے ہٹ کے کام کیا ہے؟ فرمایا کون سا؟ عرض کیا اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام آپ ممبر پہ چڑھتے وقت آمین کہا، دوسری سیڑھی پہ گئے آمین کہا، تیسری سیڑھی پہ گئے آمین کہا۔ کیوں؟ آقا کائنات علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا ارشاد فرمایا تھا؟ میرے پاس جبریل آیا تھا، ان میں ایک بات جس پہ میں نے آمین کہا وہ یہی تھی کہ جس شخص کے سامنے میرا نام اس میں گرامی لیا جائے اور وہ میرا نام اس میں گرامی سننے کے باوجود بھی مجھ پہ درود و سلام نہیں بھیجتا، اللہ کی، فرشتوں کی اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اس پہ لعنت ہو۔ میں نے کہا آمین۔ حضرات، یہ دو روایتیں، ایک رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام نے وہ بد دعا فرمائی کہ راغب عنف رجل، کہ اس شخص کی ناک خاک آلود ہو جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر سننے کے باوجود بھی آپ علیہ الصلوۃ والسلام پہ درود و سلام نہیں بھیجتا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جبریل امین آئے، آ کے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے یہ الفاظ ارشاد فرمائے کہ جو شخص آپ علیہ الصلوۃ والسلام پہ درود و سلام نہیں بھیجتا، اللہ کی بھی اس پہ لعنت ہوتی ہے، اللہ کی بھی اس کے پہ پھٹکار ہوتی ہے، فرشتوں کی بھی لعنتیں اس پہ برستی ہے۔ رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام نے آمین کہتے ہوئے گویا ارشاد فرمایا میری بھی اس پہ لعنت ہو۔ اس لیے امت کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ یہ بھی بنیادی حق ہے کہ کثرت کے ساتھ
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود و سلام بھیجا جائے، بلکہ رسول اللہ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا البخیل الذی من ذکرت عندہ فلم یصلی علیہ، بخیل وہ شخص ہے، بخیل ترین وہ شخص ہے کہ جس کے سامنے میرا نام لیا جائے، میرا نام اسم غرابی لیا جائے، اس کے باوجود بھی وہ مجھ پہ درود و سلام نہ بھیجے، بلکہ آقا کائنات علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ان ابخل الناس، کہ وہ بخیل ترین لوگ، سب سے بخیل انسان اگر ہے لوگوں میں، سب سے بخیل انسان اگر ہے تو وہی ہے کہ جس کے سامنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کیا جائے، آپ علیہ السلام کا نام اس میں غرامی لیا جائے، اور اس کے باوجود بھی وہ آپ علیہ السلام پہ درود و سلام نہ بیچتا ہو۔ حضرات، قیامت کے روز جنت میں چلے جانے کے بعد اللہ ذوالجلال والاکرام اہل جنت کی مہمان نوازی فرمائیں گے، جنتیوں کو جنت کی نعمتیں دکھلائی جا رہی ہوں گی، جنتیوں کو جنت کی نعمتیں دی جا رہی ہوں گی، جنتیوں کو جنت کے درجات دکھلائے جا رہے ہوں گے، اللہ کی مہمان نوازی سے لطف اندوز ہوتے ہوں گے، لیکن وہاں پہنچ کے بھی، جنت میں پہنچ کے بھی اہل جنت ایک بات پہ افسوس کرتے ہوئے نظر آئیں گے، زبان حال سے کاش کے الفاظ ادا کرتے نظر آئیں گے، حسرت کرتے ہوئے نظر آئیں گے۔ وہ کون سی حسرت ہوگی حضرات؟ وہ جنت کہ جس کے بارے میں آج تلک نہ کسی انسان نے سوچا ہے، نہ انسانی سوچ اس تک پہنچ سکتی ہے کہ وہ اللہ کی تیار کردہ جنت کتنی خوبصورت ہوگی، اس کی نعمتیں کیسی ہوگی، اللہ کی مہمان نوازی کا انداز کیسا ہوگا۔ وہاں پہ جہاں پہ ہمیشہ ہمیش کے لیے انسان نے رہنا ہے، ہمیشہ ہمیش کی جوانی ہونی ہے، ہمیشہ ہمیش کی فراوانی ہونی ہے، ہمیشہ ہمیش کی نعمتیں ہونی ہے، وہاں پہ بھی انسان حسرت کرتا نظر آئے گا، افسوس کرتا نظر آئے گا، کاش کے الفاظ ادا کرتا نظر آئے گا۔ کیوں؟ جنت کے درجات کو دیکھتے ہوئے، جنت کے درجات کو دیکھتے ہوئے، اور افسوس اس بات پہ کرے گا کہ دنیا کی اپنی اس مجلس پہ، اپنے اس محفل پہ، اپنے اس وقت پہ افسوس کرتا نظر آئے گا، حسرت کرتا نظر آئے گا، کاش ہم نے اپنی اس مجلس میں، اپنے اس محفل میں، اپنے اس وقت میں آقا کائنات علیہ السلام پہ کثرت سے درود و سلام پڑھا ہوتا، کثرت سے درود و سلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ بھیجا ہوتا، تو آج اللہ ذوالجلال والاکرام ہمیں وہ مقام، وہ درجات عطا فرماتے۔ حضرات، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود و سلام بھیجنے سے جہاں پہ انسان کے درجات بلند ہوتے ہیں، جہاں پہ انسان کے گناہ مٹا دیے جاتے ہیں، جہاں پہ انسان کو اللہ ذوالجلال والاکرام اپنی رحمتوں سے نوازتے ہیں، وہیں پہ رسول اللہ علیہ السلام نے ایک اور انداز میں بھی بات ارشاد فرمائی درود و سلام کی اہمیت کے پیش نظر، کہ درود و سلام بھیجنا، اور جو شخص نہیں بھیجتا، یا جو شخص دانستن یا نادانستن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود و سلام بھیجنے سے محروم رہ گیا، درود و سلام نہ بھیج سکا، درود و سلام بھیجنا بھول گیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا گویا وہ جنت کا راستہ بھول گیا۔ من نسی صلاۃ علی خطی طریق الجنہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من نسی صلاۃ علی خطی طریق الجنہ، کہ جو شخص مجھ پہ درود و سلام بھیجنا بھول گیا، جو شخص مجھ سے درود و سلام پڑھنا بھول گیا، خطیہ طریق الجنہ، گویا اس نے جنت کے رستے کو کھو دیا، گویا اس سے جنت کا رستہ کھو گیا۔ حضرات، اگر ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں، آپ علیہ السلام سے عقیدت رکھتے ہیں، آپ علیہ السلام کی چاہت
آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی عزت و تکریم ہمارے دلوں میں ہے، تو پھر ہمارا حق بنتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کثرت سے درود و سلام بھیجا جائے، کثرت سے درود و سلام بھیجا جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت بھی اسے ہی نصیب ہوگی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش بھی اسی کے حصے میں آئے گی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کا حقدار بھی وہی ٹھہرایا جائے گا جو شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ کثرت سے درود و سلام پڑھنے والا ہوگا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ کثرت سے درود و سلام پڑھنے والا ہوگا۔ حضرات درود و سلام اس کے بغیر اسلام کا نظام عبودیت ہی مکمل نہیں ہوتا۔ بندگی کا سب سے بڑا مظہر، اللہ کی بندگی کا سب سے بڑا اظہار نماز ہے، اور نماز اس وقت تک انسان کی کامل نہیں ہو سکتی، اس وقت تک انسان کی مکمل نہیں ہو سکتی جب تک انسان اپنی نماز میں آقا کائنات علیہ الصلوۃ والسلام پہ درود و سلام نہ بھیج لے۔ درود و سلام کے بغیر انسان کی نماز کامل نہیں ہو سکتی۔ تو حضرات جب انسان کی نماز ہی کامل نہیں ہو سکتی تو نماز ہی اول ما یحاسب بہ یوم القیامت بہ العبد یوم القیامہ الصلاۃ، سب سے پہلے جو قیامت کے روز حساب جس عبادت کا لیا جائے گا، جس کام کا لیا جائے گا وہ نماز ہوگی۔ جب نماز میں ہی کمی رہ گئی ہوگی، جب نماز میں ہی خطائی رہ گئی ہوگی، پھر اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا وہ شخص ذلیل و رسوا ہو جائے گا جس شخص کی نماز میں کمی اور کوتاہی رہ گئی ہوگی، اور جس من صلح صلح سائر عمل ہی، اور جس شخص کی نماز کامل ہو گئی، کامل ہوئی درود و سلام کی بدولت، نماز کے ارکان کی بدولت، نماز کے وظائف کی بدولت، نماز میں قرآن کی تلاوت کی بدولت، نماز کے ارکان رکوع سجود اور قیام کی بدولت، نماز کی دعاؤں کی بدولت، خشوع و خضوع کی بدولت، للہیت و اخلاص کی بدولت، اللہ کی رضا اور خوشنودی کی بدولت جس کی نماز کامل ہو گئی، اللہ ذوالجلال والاکرام نے ارشاد فرمایا، اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا وہ شخص کامیاب ہو جائے گا، وہ فلاح پا جائے گا۔ حضرات درود و سلام کے بغیر نماز مکمل نہیں ہوتی، اور ہر اذان کے بعد بھی دعا سے پہلے، ہر اذان کے بعد بھی درود و سلام پڑھنا چاہیے، اقامت کے دوران بھی درود و سلام پڑھنا چاہیے۔ نماز اور اقامت کے دوران جو وقت ہوتا ہے وہاں پہ جب انسان مسجد میں آ جاتا ہے، تحیت المسجد بھی ادا کر لی ہے، نماز کے دوسرے نوافل بھی ادا کر لیے ہیں، اب اگر فراغت ہے، اب اگر فرصت ہے، اگر نماز کھڑی ہونے میں وقت باقی ہے، اپنے اس وقت کو قیمتی گردانتے ہوئے مسجد میں اور وضو کی کیفیت میں اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام پہ درود و سلام بھیجنا چاہیے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا فمن سأل اللہ للوسیلۃ حلت لہ الشفاعۃ من صلی علی حین یصبح عشرا وحین یمشی عشرا ادرکتہ الشفاعۃ یوم القیامہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص صبح اور شام 10 مرتبہ مجھ پہ درود و سلام بھیجتا ہے، صبح اور شام 10 مرتبہ درود و سلام مجھ پہ بھیجتا ہے، ادرکتہ شفاعت یوم القیامہ، اس کے لیے قیامت کے روز میری شفاعت واجب ہو جاتی ہے، میری شفاعت اس پہ لیے حال واجب ہو جاتی ہے۔ حضرات یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود و سلام بھیجنے کی فضیلت، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ امت پہ بہت بڑا حق ہے، امت کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ بہت بڑا حق ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام پہ اگر ایمان ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے اگر محبت ہے تو پھر محبت سے، عقیدت سے آپ علیہ الصلوۃ والسلام پہ کثرت کے ساتھ درود و سلام پڑھا جائے۔ اللہ ذوالجلال والاکرام سے دعا کرتے ہیں، ذوالجلال والاکرام آقا کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کی شان اقدس میں، آقا کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں کثرت سے ہمیں درود و سلام پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔